یہ ہے کہ اگر ائمہ اطہار کے حوالے سے تو انہوں نے نہیں کہا، مثبت لکھا ہمیشہ، لیکن جو آپ کے کتاب کے مصنفین ہیں جیسے کتاب سلیم ہو گئی، تو اس کے بارے میں تو خاص طور پہ ائمہ اہل سنت یا آج کل کے علماء بھی خاص طور پہ مولانا اسحاق صاحب یہ تو بڑی فصاحت سے یہ بیان کرتے تھے کہ یہ اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بمشکل کافی میں 900 حدیثیں ٹھیک ہیں جو کہ صحیح درجے میں فال کرتی ہیں۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اگر میرے نزدیک یہ کتابیں یکجا ہو جائیں، اسی طرح اصول پہ بھی ہو جائیں، تو میرے لیے ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دیکھیں ایک ہم مستزن تو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری مسلم تھے وہ ڈرتے تھے، انہوں نے، چلو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تقیہ کیا، یار ہم نہ پکڑے جائیں، ہماری کوئی جس طرح امام مالک کے ساتھ ہوا، احمد حنبل کے ساتھ ہوا یا شافعی کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو دوسری بات یہ کہ کتاب سلیم یا کافی کے بارے میں مجھے یہ چیز یکجا کرنے کے لیے کافی ہے کہ میرے ائمہ اہل سنت نے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہو کہ یہ بھی اچھے لوگ تھے، سکا لوگ تھے، تو ان کی بات میرے نزدیک کافی ہے، میں آج کل کے علماء کو نہیں دیکھتا۔ سلیم کے متعلق تو آپ سلیم کی روایت آپ کی کتب میں موجود ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سلیم کو کسی نے تضعیف کیا آپ کے علماء میں سے۔ سلیم خود تو ثقہ ہے، میں نے ان کی روایات مولانا اسحاق صاحب کو میں نے سنا ہے، نہیں وہ کتاب کو کہہ رہا ہے نا، وہ سلیم کو نہیں کہہ رہا، وہ اس نے کتاب کو بولا۔ دیکھیں میرے بھائی، مولوی اسحاق صاحب اور مولوی اسحاق صاحب جیسے دوسرے، یہ حدیث صحیح ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور کون سی حدیث غیر صحیح ہے، یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تو حدیث توڑی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے، اس کا کوئی شرعی معیار توڑی ہے، اس کا معیار کس نے بنایا؟ علماء نے خود بنایا، علماء نے، ہر مذہب کے علماء نے اپنے اجتہاد کے طور پر صحیح حدیث کے انہوں نے تعریف کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں، اگر آپ اس مسئلے پہ سوچیں، یہ بہت انسان کو بیدار کرنے والی چیز ہے کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا سے چلے گئے، 50 سال گزر گیا، 100 سال گزر گیا، 150 200 300 سال گزر گئے، اور عصر تدوین حدیث پہنچا ہے، وہ زمانہ پہنچا کہ اب حدیثوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کوئی حدیث ایسے نہیں ہے کہ اصول حدیث کیا ہے، تم جب حدیث اخذ کرتے ہو کس معیار کے مطابق اخذ کرو، سند ہونی چاہیے، سند نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ شروع کے زمانے میں سند ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بعد میں علماء نے ان کو بنایا۔ عرض یہ ہے، اگر انسان سوچے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی حکیم تھے اور دنیا کے سب سے عقل مند انسان تھے، اور صرف حکیم عقل مند نہیں تھے، اللہ کی جانب سے بھی ان کے پاس روشنی، نور تھا، صحیح ہے، اور وہ سلف کے انبیاء کے اور پچھلی امتوں کے داستان کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ کیا ہوا ہے، پرانے جو انبیاء تھے ان کے اقوال کے ساتھ، ان کے احکام کے ساتھ کیا ہوا ہے، کچھ کو بلایا گیا ہے، ضائع کیا گیا، اور کچھ میں اس میں اضافے کی گئی، یعنی ان کے شرائع میں چینجز آ گئی۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے کیوں اصول نہیں چھوڑے، جب ان کو پتہ ہے کہ میری امت ان پڑھ ہے اور یہ نسل صحابہ کی یہ تو مر جائے گی، چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تابعین، یہ تو پتہ ہے قیامت بہت دور ہے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نے بھی نہیں آنا ہے نا، دوسرا نبی نے بھی نہیں آنا کہ وہ آ کے بھائی وہ ٹھیک کرے گا، تو قیامت تک تو اور نبی نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی حدیث ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ختم ہے حدیث، وہ جو ہدایت کا وہ مواد موجود تھا اس حدیث میں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کیوں حدیث کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا؟ تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ چھوڑا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان جیسا ایک شخص موجود ہو ہر دور میں، ان جیسا ایک شخص، کیونکہ اس علم کو اور اس شریعت کو اور جو انفارمیشن ان کے پاس اللہ کی جانب سے جو نور ہے، اگلے والے نسلوں تک منتقل کرنے کا راستہ نقل حدیث نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس میں اضافہ ہوں گے، کم ہوں گے، لوگ بھول جائیں گے، لوگوں کے اپنے یادداشت دخل اندازی کرے گا، پھر لوگوں کی لالچ۔ لیکن اگر ان جیسا ایک فرد موجود ہو، معصوم ہو ان جیسا، تو ہر دور میں وہ سورس موجود ہے، اس میں اس نور میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو عرض یہ ہے کہ صحیح حدیث، اب اس مقدمے کو چھوڑ دیں سائڈ پہ، صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی، یہ علماء کے اجتہادات ہیں۔ آپ کے مذہب کے اجتہاد کے مطابق بالکل مولوی صاحب کی بات صحیح ہوگی کہ کافی میں احادیث کم ضعیف ہوں گے نا، بہت سارے احادیث ضعیف ہوں گے، صحیح حدیث کم ہے، وہ ان کے اجتہاد ہے، یہ ان کا جو اجتہاد ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، اور یہ کوئی علمی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے
کہ اگر حدیث میں روایت میں یہ باتیں ہوں تو وہ صحیح ہے، اگر نہ ہو تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک دیکھیں ہم حدیث کی صحت کے لیے جو ہمارے پاس معیار ہے اس میں کافی کے سب احادیث صحیح ہیں، کتاب السلام کے سب احادیث صحیح ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائی کہ آپ صحت کا معیار آپ کے پاس کیا چیز ہے. تو وہ دیکھنا یہ ہوگا نا کہ کس کے پاس کس ڈیفینیشن اور طریقہ کار کس کا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم اپلائی کریں دونوں کا مقیاس کریں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کا، وہی کو صحیح ہونے کا کہ یہ حدیث ویلڈ ہے، صحیح ہے، یا حدیث غیر معتبر ہے، اس کے کرائٹیریا کیا ہے. پر جو کرائٹیریا صحیح ہوگا پھر دیکھ لیں گے نا ہم کہ کافی میں زیادہ صحیح حدیث ہے یا نہیں، یا بخاری مسلم میں زیادہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ایک علمی بحث ہے. اگر کوئی وقت کوئی شخص چاہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. ایک اور کوشچن تھا اگر آپ اجازت دیں کرتاس کے معاملے پہ. بولیں. وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو سنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو ہائی جیک کر لیا تھا، ایک گروہ کو. جی سر. تو ہمیں تھرو آؤٹ اگر ہم اس واقعے سے پہلے دیکھیں تو ایسا کردار نہیں ملتا جس میں وہ بڑے ڈومیننٹ نظر آئیں خاص حلقے میں. تو اچانک کیسے وہ اتنے انفلوئنشل ہو گئے تھے کہ صحابہ ایک کے گروہ نے ان کی بات کو لبیک کیا اور رسول اللہ کے خلاف ہو گئے، جبکہ دوسرے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کاغذ قلم دے دینا چاہیے. تو کیا ان کے اس ڈومیننٹ جی بولے آپ. عرض یہ خلافت دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رولر ہیں، لیڈر ہیں، نہ صرف لیڈر ہیں، اسپرچول لیڈر ہیں، روحانی مذہبی لیڈر ہیں، بلکہ ایڈمنسٹریٹو بھی لیڈر ہیں، حکمران وقت ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے بعد جو بنے گا وہ امیر ہوگا. امیر سے مراد یعنی حکمران ہوگا، حاکم وقت ہوگا. تو یہ ایک ایسی پوزیشن جیسے ابھی ہم اور آپ ہمارے زمانے میں دیکھتے ہیں نا، حکومت کے لیے لوگ لالچی ہیں، حاکم بننے کے لیے لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ زمانہ مختلف نہیں تھا. یہ انسانیت کا، بنی آدم کا شروع سے یہی تاریخ ہے کہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں، خونے جو بائی گئی، اسی بات پہ لکھ گئی کہ کون لیڈر بنے بھائی، کون امام بنے، ٹھیک ہے نا، کون خلیفہ بنے، اس کا نام حاکم، پریزیڈنٹ، خلیفہ، بادشاہ، جو بھی کہہ دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہیں، وہ دنیا سے انہوں نے خود خبر بھی دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے بعد اپنے اہل بیت علیہ السلام کو نامینیٹ کیا، اور اپنے بعد انہوں نے بالخصوص اپنے بھائی علی علیہ السلام کو نامینیٹ کیا. اب اگر کوئی اور شخص چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو، حکومت ہمیں ملے، تو لازمی بات ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی نا. یہ اچانک تو نہیں ہو سکتا کہ واقعی کرتاس ہی میں اچانک ایک بات ہوگی، نہیں، یہ اس کے پیچھے تیاری کی بات ہے. دیکھیں آپ کے ہاں، آپ کے علماء کے ہاں یہ اصول جا رہے، آج سے نہیں، پرانے زمانے سے اصل جاری ہے کہ صحابہ کی کمزوری اگر کوئی حدیث ہو اس کو نقل ہی نہ کریں، نقل ہی نہ. آپ نے خود ابھی اشارہ کیا تھا نا کہ عبد الرحمن بن شعیب النسائی کا قتل کیسے ہوا تھا، کیسے اس کو مارا گیا تھا. اس کو اسی لیے مارا گیا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا تھا، اس نے اعلان کو اس کی کوئی برائی بھی بیان نہیں کیا، لیکن کیونکہ اس نے اس کی شان میں حدیث، اس کو مار مار کے قتل کیا. تو اگر کوئی ابو بکر عمر کے متعلق ایسے حدیث نقل کرے جس میں اس میں برائی موجود ہے تو وہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں رہ سکتا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے کتب میں اور یہ آپ لوگوں کے علماء کی یہ اصل ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، انہوں نے خود اپنے سے ایک اصل بنا دیا، الکف اما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے متعلق کے درمیان جو اختلافی باتیں ہم اس سے متعلق بات ہی نہیں کریں گے، حدیثیں نقل نہیں کریں گے جی. تو اگر یہ ایک سیلف سینسرنگ کا ایک ہم سینسر کریں گے بھائی، تو لازمی بات ہے اگر وہ شروع ہی سے ان کا سیلف سینسرنگ کا طریقہ کار ہوگا تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے انفارمیشن، بہت سارے ایونٹس، بہت سارے واقعات جو زمانے میں پیش آئے ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے نقل ہی نہیں کیا بھائی، کیونکہ اس کے صحابہ کے آپس میں اختلافی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ آپ لوگوں کے کتب میں اس کے زیادہ نشانی نہیں ملتے اس کا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے طرق میں سے بہت زیادہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ، یہ کئی احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا غدیر خم میں کہ میرے بعد تم نے اطاعت کرنی ہے میرے بھائی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی. تو صحابہ کے کچھ افراد میں جن میں ابو بکر شامل ہے، عمر شامل ہے، عثمان شامل ہے، ابو عبیدہ جراح ہیں، سالم مولا حذیفہ ہیں، ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ رکھا تھا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت علی علیہ السلام کو ملے. اور انہوں نے جا کر باقاعدہ کعبہ میں جا کر، کعبہ کے اندر، کیونکہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں مقدس تھا، یعنی عرب جو تھے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سمجھتے تھے، اور کعبہ کو یعنی اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا.
وہ حج ہوتا تھا، وہاں پہ طواف ہوتا تھا، لیکن ان کا مشرکین کا اپنا طریقہ کار تھا. تو یہ کعبہ کے اندر جا کے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ڈاکیومنٹ لکھا، ان پہ سب نے سائن کیا، ان 5 افراد نے، کہ اگر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو ہم حکومت ان کو نہیں جانے دیں گے. تو ان لوگ اس کام کے لیے انہوں نے مقدمات فراہم کیے ہیں اور بندوبست کیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں ہم حکومت پہ کیسے قبضہ کریں گے، اس کے لیے میٹنگیں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کی ضرورت ہے. تو یہ سب ان کا پورا ایک گروہ تھا، اور صحابہ میں بہت بڑی تعداد تھی جو لوگ حسادت کرتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. تو وہ سب ان کے ساتھ ہو گئے. تو بالخصوص دیکھیں عرب کا آپ سائیکولوجی اگر آپ دیکھ لیں کہ عرب ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں. کوئی بھی شخص ابھی مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ اس کی جو پہلے جو تاریخ ہے، کلچر کے آثار ہیں، وہ فوراً نہیں مرتا. بالخصوص یہ ہے کہ اکثر لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 1-2 سال میں وہ ڈر کے مارے مسلمان ہوئے تھے. یعنی مشرکین کو قتل کیا جاتا اگر وہ مسلمان نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ وہ محبت سے اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ ایسے ہی وہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. اور بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو مختلفت قلوبہم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زکوٰۃ عطا فرماتے تھے، ہدیے دیتے تھے، تو وہ اسلام کی طرف رغبت ہو گئی تھی ان کی. بالخصوص مکہ والے لوگ جو تھے، مکہ والے لوگ جو مسلمان وہ آخر تک لڑے. جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتے تھے کچھ نا، لڑنے کی ان میں جان نہیں تھی، پاور نہیں تھا ان کے پاس، تو مسلمان ہوئے تھے. تو یہ عرب کا سب سے جو ایلیٹ قبیلہ تھا، سب سے جو سیاسی لحاظ سے پر اثر و نفوذ تھا. مثلا آپ کے پاکستان میں دیکھیں ایک زمانہ تھا سب سے بڑا جو پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان بننے وقت. ایک اس کے بعد آیا پیپلز پارٹی کا دور ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں جس الیکشن جیتنا ہے تو پیپلز پارٹی جیتے گا. بعد میں اب چینج ہو گیا، دوسرے پارٹیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں قبائل جو تھے پولیٹیکل پارٹیز کے حیثیت سے، جو رول ابھی پولیٹیکل پارٹی ادا کرتے ہیں نا، اس زمانے قبائل تھا، قبائلی نظام تھا. جو سب سے بڑا فرض کریں پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کون سے؟ قریش کی ہے، جو پورے عرب اس کا احترام کرتا ہے، پورے عرب کا حکمران قبیلہ وہی ہے. یہ سب کے سب آخر تک قریش آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آخر تک لڑے ہیں قریش اگر ایمان لایا ہے تو زبردستی ایمان لایا. قریش مکے والے ایمان لائے تو فتح مکہ زبردستی، کوئی پیار سے تو اسلام نہیں لائے لوگ. اور ان کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ اس کا سب سے بڑا دشمنی کن سے تھا؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. کیونکہ سب جنگوں میں جس نے ان کو شکست دیا، ان کے بڑے بڑے جوانوں کو قتل کیا، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا، وہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام تھے. تو ان کے وہ تو کبھی قبول نہیں کرتا. یعنی سب سے جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اپنے وفات سے 2 سال پہلے فتح کیا، وہ پولیٹیکل پارٹی تو ختم نہیں ہوئی، اس کا اثر رسوخ تو ختم نہیں ہوا. ان کے دل میں وہ جو زبردستی مسلمان ہوئے، ان کے دل میں جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بغض تھا وہ تو ختم نہیں ہوا نا، وہ کہ انہوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے سرداروں اور ہمیں ذلیل کیا، ہمارے شہر پہ زبردستی قبضہ کیا، ہمارے دین کو ان لوگوں نے چینج کیا. تو وہ تو دیکھیں جن لوگوں نے خلافت پہ غصب کرنا تھا، ابو بکر عمر، ان کے لیے پولیٹیکل سپورٹ بہت ہی وسیع پیمانے پہ فراہم تھی. وہ کس لیے؟ وہ اس دشمنی کی وجہ سے، اس حسادت کی وجہ سے جو بنی ہاشم کے ساتھ تھا، بالخصوص امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے تھا. تو ان لوگوں کو سپورٹ ملنا یہ ایک طبیعی بات تھی کہ ان کو سپورٹ مل جائے، کیونکہ عرب مسلمان اس زمانے میں اکثریت مسلمان 99 تو نہیں کہتا 90% جو مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال آخر میں مسلمان ہوئے تھے. اور ان میں سب سے بڑی جو پارٹی تھی قریش کی تھی، یعنی سب سے زیادہ انفلوئنشل، صاحب نفوذ، اثر رسوخ والے وہ قریش تھی. اور قریش جو تھے وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور علی علیہ السلام کے خلاف تھی. اس وجہ سے ان کو بہت بڑی ان کے لیے خلافت پہ قبضہ کرنا آسان کام تھا، مشکل نہیں تھا ان کے لیے. جی سر.